حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں پھر وہ صبر کرے تو میں اس کے عوض اسے جنت دوں گا۔ دو محبوب چیزوں سے مراد اس کی دونوں آنکھیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا حبیبتہی یعنی دو محبوب چیزیں، دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی فرمائی یعنی دونوں آنکھیں، اس لیے کہ انسان کے بدن میں سب سے اہم اور محبوب عضو آنکھیں ہیں اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب اس کی آنکھیں چلی جائیں پھر وہ صبر کرے۔ ترمذی میں یہ الفاظ زائد ہیں واحتسب، مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے اور وہ صبر کرے اس ثواب کی نیت کرتے ہوئے جس کا اللہ عز و جل نے صابرین سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کو ان آنکھوں کی عوض جنت ملے گی، لیکن اس کا صبر کرنا اس نیت سے خالی نہ ہو کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ظاہری طور پر صبر سے مراد یہ ہے کہ نہ وہ شکایت کرے، نہ پریشان ہو اور نہ ہی ناراضی کا اظہار کرے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلیل ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب جنت ہے۔ دنیا میں کسی مسلمان کا نبینا ہو جانا اللہ عز و جل کی اس پر ناراضی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اللہ عز و جل بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یا تو اس سے کسی ایسی بری چیز کو دور کر دیتا ہے جس کا سبب اس کی آنکھیں بنتی اور آخرت میں ایسا عذاب ملتا کہ اس پر صبر نہ ہو سکتا، یا اس کے ایسے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے کہ جسم کے کسی بہت ہی اہم حصے کا تلف ہی دنیا میں اس کا عوض ہو سکتا ہے تاکہ بروز قیامت وہ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے رب کریم عز و جل سے ملاقات کرے، یا پھر اس مصیبت کے ذریعے وہ اجر کے لیے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جس تک وہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ دیگر تمام مصیبتوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں، بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا میں عافیت سے رہنے والے لوگ جب مصیبت زدوں کو اللہ عز و جل کی طرف سے دیا جانے والا ثواب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل سڑ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ عز و جل تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی یا اللہ عز و جل جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عابد سے فرمایا او ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ عز و جل تم کو آنکھیں اور ہاتھ پاؤں پھر لٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا جب میرے رب عز و جل کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔